بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، شعبان کی 1، 2 اور 3 تاریخ جمعہ ہفتہ اتوار یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، ماہ شعبان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کے آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ تو ویسے بہت ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ شعبان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، تو پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ شعبان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں کو دولت والے دن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہے، کسی کو دولت کی کمی ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کوئی دن رات محنت کرتا ہے، لاکھوں کماتا ہے، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے سارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، فکر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ میں اس عمل کے فائدے بتا رہا ہوں کہ اس عمل سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، حالات ایسے آ چکے ہیں کہ لوگ اب آپ کو فون پر گالیاں دیتے ہیں، آپ کو دروازے پہ آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے لائق نہیں رہے۔ ایسے حالات اگر میرے بھائیوں آپ کے ہو چکے ہیں، نہ تو کوئی کاروبار ہے نہ کمائی ہے، قرض کیسے اترے گا، بند گلی میں جا چکے ہو، کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی امید تک نظر نہیں آ رہی، تو ماہ شعبان کی 1، 2 اور 3 تاریخ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، ان دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ میرا یقین کریں، آپ کے کروڑوں کا قرض فوراً اتر جائے گا۔ ان قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ دینے پہ قادر ہے۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے مانگو گے تو کروڑوں بھی ملیں گے، اللہ سے مانگو گے تو خزانے بھی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گر گڑا کے مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں۔ اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر آپ نے رجب کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، رجب کے مہینے میں آپ اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج ماہ شعبان کا وہ مبارک دن آ چکے ہیں جن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو اور میں یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ نہ ہی آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار، ان دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔
سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یہ قبولیت کے دن ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی مل نہیں سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، صرف اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں مانگ لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جس کو جو چاہیے، جیسے چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہ نبوی عمل ہے، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے، اور آج اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اس دعا کو پڑھتے دوران 7 آسمانوں زمینوں کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جھولی پھیلا کے منگتا بن کر اللہ سے ضد کر کے مانگ لیتا ہے، اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جسے عرش الہی کے ساتھ لٹکایا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پہ رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اتنی خاص ہیں کہ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں سمیٹنے کا وقت ہے۔ ابھی بھی نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 7 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 2 نام یا رحمان یا کریم ہیں۔ جب ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان اللہ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر، آپ کی نسلوں پہ رحم فرماتا ہے، آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمان پڑھنے سے انسان پہ رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی۔
तमाम तंगदस्तियां हटा ली जाएंगी, तमाम बंदिशें तोड़ दी जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। और या करीमू पढ़ने से अल्लाह ऐसी नजर करम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है जिस पे करम की नजर हो जाए वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। अगर आप भी गुर्बत के कुएं से निकलकर कामयाबी वाली एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो आज अल्लाह की लाडली तस्बीह को लाजमी पढ़िएगा। दूसरे नंबर पर आपने या रहमानु या करीमु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रहमानु या करीमु एक बार हो गया, या रहमानु या करीमु दो बार हो गया, या रहमानु या करीमु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रहमानु या करीमु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें। आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। अगर आप या रहमानु या करीमु की सफा से मालामाल होना चाहते हैं, या रहमानु या करीमु की बरकत से झोलियां भरना चाहते हैं तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के माह शबान की 1, 2, 3 तारीख यानी जुम्मा हफ्ता इतवार को या रहमानु या करीमु को 21 बार पढ़िएगा। पहले नंबर पर आपने जो दुआ पढ़नी है वो आपकी की तमाम परेशानियों को खत्म फरमा देगी। जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। 21 बार या रहमानु या करीमु पढ़ने के बाद आखिर में तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह का शुक्र करना है कि अल्लाह ने आपको मुझे माह शबान के ये बाबरकत कबूलियत वाले इन खास दिनों में ये खास वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दो बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में जान में बरकतें वुसअतें अता फरमाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते वक्त अल्लाह से जिद करके मांगिएगा। यकीन कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की बरकतों से इतना माला माल फरमाएगा कि वो लोग जो आपको देख के रास्ता बदल लेते हैं, जो आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपकी कामयाबी को देख के पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ रही हैं। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, सजदे की हालत में मांगे। ये दिन बड़े खास दिन है, इनको लापरवाही में मत गुजारिएगा। ये वजीफा पढ़ने के बाद फौरन अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए आज जो चाहिए अल्लाह से मांग लें। अल्लाह पाक जरूर कर फरमाएंगे। दुआ से बंदे को कभी भी गफलत नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दुआ भी एक इबादत है, फिर इबादत से कैसी गफलत। अगर हम गफलत करते हैं तो ये परवरदिगार की नाफरमानी है। दुआ से जहां आका और बंदे का रिश्ता मजबूत होता है और ताल्लुक इस्तवार होता है, वहीं इससे बंदा अपनी आजिज़ो इंकिसारी और अतातो बंदगी का एतराफ करता है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से किसी को खाली हाथ नहीं लुटाता, मगर दुआ मांगने का वक्त इंसान के दिलो दिमाग अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। इससे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमाएंगे, फिर इस शख्स की दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अगर दुआ मांगने वाला ऐसा नहीं करता बल्कि वो गफलत बरतता है तो जो ही वो शिशो पंज की हालत में दुआ करता है तो इसे फिर अपनी दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाही लाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे भाइयों इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर कर दे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.